السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو چینل منتہا چاند ناول اینڈ وائٹس۔ مکمل ناول دل نے جسے چاہا۔ وہ 18 سالہ کمسن لڑکی بھاگے چلے جا رہی تھی۔ اس تیز برستی بارش میں وہ کہیں پہ بھی نہیں رک رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ہاتھ میں پکڑی فائل کو سر پر رکھ کے خود کو کور کرنے کی ناکام سی کوشش کرتی مختلف گلیوں سے ہوتی اب اپنے قدموں کی رفتار کو تیز رکھے ہوئے تھی۔ اسے بس جلد جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ ایک ڈر بھی اس سے لاحق تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، پر شاید آج اس کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک گاڑی اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزری کہ پاس سے پڑا کیچڑ اڑتا سیدھا اس کے اوپر جا گرا۔ کیچڑ نے اس کے چہرے اور کپڑوں کو پل میں گندا کیا تھا۔ چہرے کے آگے فائل رکھے وہ کسی حد تک چہرے کو بچا گئی۔ کشف نے ماتھے پہ بل ڈالے اس گاڑی کو دیکھا جو کہ آگے جا کے رک گئی تھی۔ اب اس گاڑی سے ایک شخص باہر نکلا جس نے چھتری کھولے خود کو کور کیا۔ کشف نے دانت کچکچاتے شخص کو دیکھا جس کا چہرہ چھتری میں کور تھا۔ جیسے ہی اس کے قریب آیا اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اسی پل کشف کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ تم زندہ ہو؟ کشف کے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے۔ سامنے وہ کھڑا شخص پراسرار انداز میں اسے دیکھتا مسکرایا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم جیسی عام سی لڑکی آریان شاہ کو مار سکتی ہے؟ آریان نے اس کی جانب 2 قدم بڑھائے تو وہ ڈر کے پیچھے ہوتی لڑکھڑائی اور اسی کیچڑ میں جا گری۔ اس کے سارے کپڑوں پہ کیچڑ لگ گیا۔ حالات انتہائی ابتر ہو گئی۔ آریان شاہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اس افسوس سے دیکھنے لگا۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں مسز شاہ۔ وہ گولی بنی ہی نہیں جو آریان شاہ کے سینے کو چیر سکے۔ آریان کی بات پہ کشف خوف سے اس طرح کے پیچھے ہوئی کہ آریان نے اسے کلائی سے تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ گھبرا کے اس کے قریب ہوتی 1 انچ کے فاصلے پہ تھمی۔ تم نے جو کیا اس کا خامیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا، کیونکہ آریان شاہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے لیکن دھوکے بازی نہیں معاف کرتا۔ وہ اس کے بازو کو سخت گرفت میں لیتا کھڑا ہوا۔ وہ بھی لڑکھڑا کے کھڑی ہوتی، اسے وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی۔ ارد گرد مدد طلب نظروں سے کوئی بھی وہاں نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ آریان شاہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب لیے بڑھا۔ اس کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتا اور ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کر گیا۔ گاڑی آگے بڑھی تو کشف نے اپنی کلائی زبردستی چھڑانی چاہی۔ چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑو۔ کشف بری طرح پینک ہوئی۔ آریان نے اسے بازوں سے کھینچ کے اپنے قریب کیا۔ کشف کا دل دھک سے رہ گیا۔ چھوڑ دو تمہیں، بیوی ہو تم میری، نکاح میں ہو، اور جو تم نے کیا اس کے بعد تو تمہیں جان بھی لے لوں تو کم ہے، آریان نے ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ گاڑی مختلف رستوں سے ہوتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ جو کچھ اس کے ساتھ کر چکی تھی، بدلے میں آریان شاہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ امی، اچانک سے اپنی امی کا خیال آیا۔ اگر یہ شخص اسے اپنے ساتھ لے گیا تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ دہلتے دل سے آریان کو دیکھنے لگی جو آج اسے بالکل بھی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک کشف گھر نہیں آئی، نہ جانے کہاں رہ گئی ہوگی۔ اتنی تیز بارش، مسز شازمہ نے پریشانی سے منور سے کہا۔ ارے آ جائے گی، گھر نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ وہ اپنے موبائل پہ کوئی آن لائن ورک کر رہے تھے جس میں انہوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی تھی۔ کتنے ماہ سے وہ اچھا خاصا پروفٹ لے کے پھر سے مزید آئیڈیاز بنا کے مزید انویسٹمنٹ کر رہے تھے۔ منور صاحب کشف کے ستیلے باپ تھے جبکہ مسز شازمہ اس کی سگی ماں تھی۔ ان دونوں نے مل کے بیٹی کو خوب کیش کیا تھا۔ 2 سال پہلے کھیل کھیلا تھا، ایک ایسا کھیل جس میں ان کی بیٹی قاتل بن گئی تھی یا بنا دی گئی تھی۔ آج تک مسز شازمہ سمجھ نہیں سکی تھی اور اپنے اس کھیل کے بعد وہ شہر چھوڑ کے دوسرے شہر آ بسے۔ لیکن ہر رات مسز شازمہ کے انگاروں پہ کٹتی۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ آ کے ان سے ان کی بیٹی چھین کے نہ لے جائے، اور نہ جانے کس دن ان کا ڈر سچ بن کر ان کے سامنے آ جانا تھا۔ اس دن وہ کیا کریں گے یہی سوچ کے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ ابھی رونا دھونا بند کرو، جاؤ جا کے اچھے سے چائے بنا کے لاؤ۔ اپنا آن لائن ورک جو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کا ہوتا تھا مکمل کر کے اب وہ ٹانگیں پسار کے بیٹھے تھے۔ اب کشف کا پتہ کریں آفس سے تو کب کی چھٹی ہو گئی ہوگی، نہ جانے ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی۔ منت بھرے لہجے میں بولتی وہ منصور کو غصہ دلا گئی۔ تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ آ جائے گی، وہ چھوٹی بچی نہیں، جاؤ جا کے چائے بناؤ۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے تلخ لہجے میں بولے تو وہ آنسو ضبط کرتے کچن کا رخ کر گئے۔ یہ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے کچھ نہ ہو، وہ صحیح سلامت ہو، آمین۔ دل میں وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑو۔
وہ شیشہ حویلی کے اندر لاتے زور سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ اتنی تیز بارش میں بھی وہ رستے میں نکا نہیں۔ حیدرآباد سے کراچی کا سفر اس نے بہت جلدی طے کیا تھا اور اب وہ اس کی جگہ لا کے پٹکی گئی جہاں وہ 2 سال پہلے دلہن بن کے آئی تھی۔ کشف کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کے کپڑوں کی حالت اب بہت ہی ابتر ہو گئی تھی۔ بھیگے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز مزید عیاں ہو رہے تھے۔ اریان شاہ نے لب پیچھے اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اری، کون ہے یہ لڑکی جسے آپ؟ شاہ بی بی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ جب ڈرتے ڈرتے کشف اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ان کی جانب مڑی تبھی مسز نادیہ، اکمل اور شزا بھی وہاں آ گئی۔ اریان نے غصے سے اپنی آئی برو کو مسلا۔ یہ لڑکی، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیوں لے کر آئے ہو آپ اسے یہاں؟ شاہ بی بی کی گرجدار آواز پہ سبھی نے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ان سب کی نظروں میں غصہ، دکھ، کرب، درد سب کچھ تھا۔ نہیں تھی تو کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی نہ تھی اور نہ ہی کوئی ترس۔ وہ ایک سسکی بھر گئی۔ اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو۔ رمزو، رمزو، 1 منٹ میں۔ شاہ بی بی، اچانک سے اریان شاہ کی سخت آواز پہ حیرانی سے اسے دیکھی گئی۔ آج پہلی بار وہ شاہ بی بی سے اونچی آواز میں بتلا گیا۔ گستاخی معاف شاہ بی بی، لیکن یہ لڑکی اب اسی حویلی میں رہے گی، میری نکاح میں ہے یہ۔ اسے کسی صورت حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور زہر خندہ لہجے میں بولا۔ کشف کا چہرہ لٹھے کے مانے سفید پڑا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ بھول گئے اس نے آپ کو گولی چلائی تھی، مارنے کی کوشش کی تھی۔ شکر کریں ہم اسے پولیس کے حوالے نہیں کر رہے، لیکن ہم اسے اس حویلی میں برداشت بھی نہیں کریں گے۔ شاہ بی بی نے قطعی انداز میں کہا۔ آپ جو چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی شاہ بی بی، کسی صورت معافی نہیں دوں گا اسے، لیکن اسے یہاں رکھ کے اپنے پاس، اپنے بہت قریب۔ وہ غصے سے جبڑے بھیجے کشف کو کلائی سے دبوچے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نہیں نہیں پلیز نہیں، شاہ بی بی پلیز مجھے بچا لے۔ وہ روتی بلکتی گردن موڑ کے شاہ بی بی سے مدد طلب کر رہی تھی، جبکہ شاہ بی بی کا دل ایک پل کو اس کے آنسو سے پسیجا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ رخ پھیر گئی۔ آنٹی، آنٹی پلیز انہیں روکیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ آریان کی والدہ نادیہ بیگم نے بھی کرب سے اپنا رخ پھیر لیا۔ آریان اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر لے جا رہا تھا۔ کشف نے وہاں موجود سب گھر والوں کو ایک نظر دیکھا۔ وہ سب اس سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، اس پہ جان نچھاور کیا کرتے تھے، لیکن یہ سب 2 سال پہلے کی بات تھی جب وہ آریان کی دلہن بن کے اس حویلی میں آئی تھی، اور سب نے کتنا اسے پیار دیا تھا، عزت مان دی تھی، لیکن کشف نے کچھ بھی تو نہ سنبھالا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ آج اسی حویلی میں اس کا شوہر اسے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ مما بھیا اس کو مار دیں گے کیا؟ شیزا نے گھبرا کے مسز نادیہ سے پوچھا۔ وہ کرب سے گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کمرے میں لے جاتا آریان نے دروازے کو لاک لگاتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں جکڑا۔ وہ پورا زور لگاتے آریان شاہ سے خود کو چھڑانے کی بھرپور مزاحمت کی، لیکن آریان کی گرفت میں وہ صرف پھڑپڑا کے رہ گئی۔ آریان نے اسے زور سے بستر پہ دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ جا کے بستر پہ گری اور اگلے ہی لمحے اپنی کلائی کا درد بھلائے وہ بستر سے اٹھتی در و دیوار میں جا سمائی۔ میرے قریب نہیں آنا ورنہ مار دوں گی، کشف نے کمزور لرزتی آواز میں آریان کو دھمکی دی۔ آریان اپنی شرٹ کو بٹن کھولتا اور اس پہ دور پھینک گیا اور کشف کی طرف پیش قدمی کی۔ وہ چیختی ہوئی بھاگی کہ بیٹھ دراز سے ٹھوکر کھاتی پیچھے جا گری۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ سخت چوٹ آئی تھی۔ وہ زمین پہ بیٹھی درد سے تڑپ اٹھی۔ آریان اسے تنزیہ نظروں سے دیکھتا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ وہ جو اس کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ جایا کرتا تھا، آج اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے بہتے خون کو دیکھتا ذرا سے بھی اس کے دل میں کشف کے لیے ہمدردی بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ کھڑے ہوتے اپنے بھاری بوٹ اس کے نازک پیر پہ رکھ کر کشف درد سے بری طرح چیخی تھی۔ اس کا چہرہ درد کی شدت سے حد درجے لال ہو چکا تھا۔ اس کا حلیہ انتہائی بری حالت میں تھا، لیکن جتنی تکلیف اس نے آریان کو اس کی فیملی کو پہنچائی تھی نا، اس میں سے ابھی آریان نے 10% بھی اسے واپس نہیں لوٹائی تھی۔ اری پلیز مجھے معاف، وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس سے اب انگوٹھے کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آریان نے اپنے شوز پیچھے کرتے اسے جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ کھڑے ہوتے بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اسے ہوش و حواس گم ہوتے دیکھ اسے واش روم کا رخ کیا اور روف شاور آن کر گیا۔ اچانک سے ٹھنڈے پانی کو اپنے اوپر گرتا محسوس کرتی وہ بری طرح لرزتے پیچھے ہٹنے لگی کہ آریان نے اسے واپس روف شاور کے نیچے کھڑا کیا۔ دونوں بازو سے جکڑے وہ اسے ٹھٹرنے پر مجبور کر گیا۔ آریان مجھے معاف،
وہ اپنے الفاظ پورے نہیں کر پا رہی تھی اور اسی لمحے آریان کے باہوں میں جھول گئی۔ آریان نے غصے سے رعوف شاور کو بند کر دیا اور اس سے لیے باہر نکلا۔ بستر پہ پٹکتے اور وہ ادھر ادھر سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنون تھا، ایک انتقام کا جنون۔ جو کچھ اس لڑکی نے کیا وہ کیسے بھلا دیتا، کیسے فراموش کر دیتا؟ ان 2 سالوں میں وہ کیسے جیا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ دل سے جسے چاہا اس سے بے وفائی کی، وہ مرتے دم تک یہ سب نہیں بھول سکتا تھا۔ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی جنہوں نے اس لڑکی کو پلکوں پہ بٹھایا۔ آریان نے رخ پیرے سے ایک نظر دیکھا جو بے سود بستر پہ بے ہوش پڑی تھی۔ 2 سال پہلے اسے اسی بستر پہ اس کی سیج سجا کے بیٹھی تھی۔ ان لمحوں میں وہ اس لڑکی کا دیوانہ ہوا تھا۔ کشف اسحاق بنت محمد اسحاق، آپ کا نکاح آرین شاہ ولد اکمل شاہ سے طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ کشف کے لبوں سے دھیرے سے الفاظ جو نکلے تو سب کے چہرے پہ مسکان سجی۔ ہاں وہ صرف 16 سال کی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اس کا استعمال کیا تھا۔ مولوی صاحب سے اس کا اصلی عمر چھپا لی، اس کی جیب گرم کر کے کشف کی عمر 18 لکھوا دی اور اسے ایک امیر زادے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور امیر زادہ جس کو کشف سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا، وہ اس کی دست رس میں آ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خود وہ 28 سال کا ہے لیکن اس کی دلہن 16 کی، اس سے 12 سال چھوٹی اور نابالغ، لیکن اس کے گھر والوں نے اسے امیری دیکھتے اپنی بیٹی کو ایک سازش کے تحت شاہ فیملی میں بھیا دی، جنہوں نے بہت دھوم دھام سے اپنے اکلوتے بیٹے آریان شاہ کی شادی کی۔ خاندان کی بہت سی لڑکیوں کو چھوٹی سی لڑکی سے حسد و رقابت محسوس ہوئی۔ اپنے خاندان کی سب لڑکیوں کو چھوڑ کر شاہ بی بی نے خاندان سے باہر آریان شاہ کا رشتہ کیا تھا۔ شاہ حویلی میں جب وہ داخل ہوئی تو سب نے اسے دل سے خوش آمدید کیا۔ وہ چاند کا ٹکڑا تھی۔ آریان کے ساتھ اس کی جوڑی خوب جچتی تھی۔ شاہ بی بی نے صدقے کے بکرے دیے تو نادیہ بیگم نے اپنا خاندانی 9 لکھا ہار اسے منہ دکھائی میں دے دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ شاہ بی بی نے اسے خاندان کے کنگن دیے تو آریان شاہ نے کمرے میں آتے اسے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا سیٹ دیا اور تقریباً جو اسے چاہیے تھا وہ سب مل گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنا سب کچھ پانے پہ بہت خوش ہوئی تھی، لیکن یہ سب وقتی خوشی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سب ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلنے والا تھا۔ آریان بس اسے دیکھے جا رہا تھا جو دلہن بنی ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ تم جانتی ہو کشف، اپنے نام کی طرح تم بہت خوبصورت ہو، پہلی نظر کا عشق ہو تم میرا۔ اس کے ہاتھوں کے بیگ کو چومتا اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ کشف دم سادے سنے جا رہی تھی۔ میرے نام کا مطلب خوبصورت نہیں، روحانی طاقت ہے، اسے بتاتی مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ یار کیا تمہیں دل میں میرے چھونے سے گدگدی نہیں ہوتی؟ وہ اس کو سپاٹ انداز دیکھتا مسکراتے پوچھنے لگا۔ کشف نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی چھوٹی تو نہیں تم کہ آج کی رات کے تقاضے نہ سمجھ سکو۔ وہ اپنے دل کی بے قرار دھڑکنوں کو سنبھالتے اس سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوتا ہے آج کی رات میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ بیٹھی جو اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ آج کی رات بہت خاص ہے کشف، ہمارے ملن کی رات ہے، یہاں قریب آؤ۔ وہ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالا، اس کے لبوں کو چھونے لگا کہ کشف نے ہاتھ رکھتے اسے روک دیا۔ کیا ہوا، آپ مجھے چھو نہیں سکتے، یہ گندی بات ہے۔ اسے سمجھاتے ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ پیچھے کی طرف گرتے کشف کو اپنے اوپر گرا گیا۔ ہائے اللہ، بھی کیا کر رہے ہیں، پیچھے ہٹے۔ وہ ایک دم آریان کو دھکا دے گئی۔ اب کی بار آریان کے ماتھے پہ بل پڑے لیکن پھر خود کو کنٹرول کر گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تم پڑھ لکھ کے کیا بنو گی؟ وہ اپنی گھڑی اتارتا ڈریسنگ پہ رکھ کر کشف کا فیوریٹ ٹاپک چلا۔ آپ کو پتا ہے میں نے میٹرک پاس کر لیا ہے اور ابھی فرسٹ ڈویژن میں، اور اب جب کالج کے داخلے کھولیں گے تو امی نے کہا ہے کہ وہ مجھے نا کالج میں داخلہ دلوائیں گی۔ تم نے کب میٹرک کیا، مطلب کس سن میں؟ آریان کی بات پہ کشف نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ میں نے اسی سال میٹرک کیا ہے اور بھی بہت اچھے نمبروں سے۔ کشف کی بات پہ آریان کو جھٹکے سے مڑا۔ تمہاری ایج کیا ہے؟ آریان کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ 16 سال۔ اس کی بات پہ آریان کا جی چاہا سب کچھ برباد کر دے۔ نکاح نامہ میں کشف کی عمر 18 لکھی تھی، لیکن وہ 18 کی نہیں تھی، یہ بات تو وہ خود بتا رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچی اور اس کی جانب بڑھا۔ تمہاری ایج غلط کیوں لکھی؟ تمہارے ماں باپ نے؟ وہ اب کی بار غصے سے بولا۔ مجھے کیا پتا؟ اچھا بات سنیں، میں یہ لے لوں؟ وہ ڈائمنڈ سیٹ کا پوچھ رہی تھی اور آریان اس 16 سال کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے سہاگ رات کا پتہ ہی نہ تھا۔ آریان نے بھی بات سب سے چھپا لی اور کسی پہ نہیں جتائی۔ رخصتی ہو گئی تھی سب کی نظروں میں، وہ 18 سال کی تھی، لیکن آریان کو خوف خدا تھا، اس لیے اس نے کشف سے اپنے ازدواجی تعلقات نہیں بنائے۔ وہ ایک دوست ہونے کے ناطے اس سے تعلقات رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت، ہر چیز کا خیال رکھتا، جو وہ کہتی فوراً پورا کر دیتا۔ سب گھر والے اس سے بے حد خوش تھے اور وہ خود بھی یہاں بہت خوش تھی۔ چھوٹے سے گھر اور بڑی حویلی میں آ کے وہ بہت چہکتی تھی۔
سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ رات کے وقت آریان کے ساتھ بیٹھ کر اکثر وہ کارٹون دیکھتی اور آریان اس کو ہنستا دیکھ خوش ہو جاتا۔ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی چلی گئی کہ ایک دن بے اختیار خوشی میں اس کے گال پہ لب رکھ گئی۔ خود تو آگے بڑھ گئی لیکن آریان کے اندر سوئے جذبات کو جگا گئی۔ ان کی شادی کو ابھی صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ آریان نے اس کا ہائی اسٹینڈرڈ کالج میں ایڈمیشن بھی کروایا، لیکن وہ اس کے ماں باپ کو یہ جتانا نہ بھولا کہ ان کی بیٹی ابھی شادی کے قابل نہ تھی، وہ بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ خیر وہ شرمندہ ہو گئے، کچھ بول نہ سکے۔ مزید 1 ماہ اور گزر گیا۔ آریان کو اپنے بزنس کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا تو کشف کو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے موقع مل گیا۔ وہ ویسا کرتی چلی گئی جیسے اس کو سوتیلا باپ کہتا رہا۔ اس نے سارا زیور سب نقدی ایک بیگ میں ڈالا اور حویلی سے نکل آئی۔ جیسے ہی وہ نکلی اس کا ٹکراؤ آریان سے ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ آریان کے بالکل پیچھے منور صاحب رکشا لیے کھڑے تھے، جبکہ کشف کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میرے راستے سے ہٹ جا آریان شاہ۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اسے دھمکی دے گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو کشف؟ میرے سوال کا جواب دو۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت وہ ایک سڑک پہ کھڑے تھے۔ آریان پاکستان سے باہر تھا تو اچانک کیسے واپس آ گیا؟ کشف سخت پریشان ہو رہی تھی۔ میں یہ حویلی چھوڑ کے جا رہی ہوں، آپ کی زندگی سے بہت دور، سمجھے آپ سائڈ پہ ہو۔ اس کے پاس سے گزرتے آگے بڑھی کہ آریان نے اس کی کلائی دبوچے سے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے نیچے گرا۔ کیا ہے اس میں؟ آریان نے سختی سے پوچھا۔ میرے راستے سے ہٹ جائے ورنہ، کشف نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ آریان نے اس کی کلائی کو سختی سے مروڑا۔ وہ سسک گئی۔ اگلے ہی پل ایک گولی چلی تھی۔ آریان کو لگا سب ختم ہو گیا۔ گردن جھکا کے اپنے پیٹ کی ایک طرف ہاتھ رکھے وہ اپنی سفید شرٹ کو لال ہوتا دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے سامنے کھڑی اس کمسن لڑکی کو دیکھا جس کی کمسنی کی وجہ سے وہ اسے چھوتا نہیں تھا، اس کے اوپر خود کو مسلط نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا کیا؟ اس کو گولی مار دی۔ وہ ہاتھ میں گن لیے اپنی جگہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اسے بھی جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے گولی چلائی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ آریان زمین پر گرا۔ کشف نے لرزتے ہوئے اس کو گرتے دیکھا۔ آریان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا اور وہ آنکھیں میچ سے چلا گیا۔ کشف کیا کر رہی ہے؟ چلو یہاں سے، منور صاحب نے کشف کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ مر جائیں گے، انہیں گولی لگی ہے۔ اپنی گن ان کے سامنے کرتی بچوں کی طرح ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن اب یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو۔ اسے کھینچ کے رکشے کے پاس لے گئے۔ انہیں کچھ ہو جائے گا بابا، انہیں بچا لے۔ وہ آریان کے لیے رو رہی تھی۔ چپ کرو، خبردار جو روئی، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا، بھول جاؤ اسے، اور یہ شادی بھی، منور صاحب نے اسے گھونٹتے ہوئے کہا تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ رکشہ آگے بڑھ چکا تھا لیکن آریان سڑک پہ بے ہوش گرا پڑا تھا۔ نہ جانے کون سی کشش تھی جو کشف کو آریان کی جانب کھینچ رہی تھی۔ پلٹ کے بار بار سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی لیکن اب آریان کہیں نہیں تھا۔ وہ بہت ڈر نکل آئی تھی۔ یہ وہ شہر چھوڑ کے جا رہے تھے۔ بس اڈے پہ اسے اپنی ماں بھی نقاب میں مل گئی۔ انہوں نے کشف کو بھی برقع پہنا دیا اور حیدرآباد کی گاڑی میں سوار ہو گئے، جبکہ دوسری طرف آریان جو اچانک پاکستان آ کے سب کو سرپرائز کرنے والا تھا، کشف کو رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتا دیکھ بہت خاموشی سے جان بوجھ کے اکیلا ہی کشف کے پیچھے آیا تھا، سب سیکیورٹی گارڈز کو چھوڑ کے۔ پر وہ اس پہ گولی چلا دے گی، آریان کو اندازہ نہ تھا۔ آریان نے اپنے پیٹ کی سائڈ پہ ہاتھ رکھا، وہ نشان آج بھی تھا۔ گولی سیدھا پیٹ پہ پیوست ہوئی۔ اس پل وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، اس سے پلکوں پہ بٹھایا تھا، اسے درد دے کے مرنے کے لیے بیچ سڑک پہ چھوڑ کے بھاگ گئی۔ آریان ماضی کی جھرکیوں سے نکلتا حقیقت میں لوٹ آیا۔ ایک زوردار چیخ مارتے وہ پورے کمرے کے در و دیوار کو ہلا گیا۔ اس کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے کوئی بھی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ 2 سال لگ گئے اسے واپس اپنی جگہ کھڑا ہوتے۔ اسی رات آئی سی یو میں زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا۔ ساری رات وہ آئی سی یو میں رہا اور ساری رات اس کے اپنے روتے رہے، درد میں تڑپتے رہے۔ فجر کے وقت ڈاکٹر نے سب کو سانسوں کو بحال کیا۔ گولی نکل گئی لیکن خون بہت زیادہ بہنے سے آریان کو ہوش آتے 24 گھنٹے لگ گئے، جسے وہ جینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اور جیسے اسے ہوش آیا، نادیہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما اور چہرے پہ مسکان سے اپنے اکلوتے جگر کو دیکھا جس کے چہرے پہ آکسیجن ماسک تھا، جبکہ اس کی خالی آنکھوں کا پن دیکھتے نادیہ بیگم پھر سے رو دی۔ وقت گزرتا گیا، آریان اب پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن ایک چپ سادلی تھی، اس نے کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بس ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتا۔ اس کے دوست شاز خان نے اس کے اندھیرے کمرے سے باہر نکالا۔ اس کو ایک بہن تھی کرن، اس کے ساتھ آریان کی آہستہ آہستہ دوستی ہو گئی۔ شازر خان یوں تو کرن کو کسی مرد سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، لیکن آریان کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے شازر اور کرن ہی تھے، اور وہ واپس پہلے آریان بن گیا، شفاق اور بے رحم۔ اس نے اپنے سب آدمیوں کو کشف اور اس کی فیملی کو ڈھونڈنے میں لگا دیا۔
وہ شہر چھوڑ گئے تھے، لیکن کسی بھی شہر میں چلے جائیں، پاتال میں جا کے چھپ جائیں، آریان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا: کشف اور اس کی فیملی کو ڈھونڈ کے سخت سے سخت سزا دینا۔ آفس سے وہ مل گئے پورے 2 سال بعد حیدرآباد میں، اور تب اسے تک پہچاننا بہت مشکل تھا۔ آج وہ پھر سے آریان کے پاس تھی، اس کے سامنے، اس کے بستر پہ۔ 2 سال پہلے گولی چلاتے اسے رحم نہ آیا، بیچ سڑک پہ مرنے کے لیے چھوڑ کے وہ بھاگ گئی۔ آج اس کی تکلیف پہ آریان کو بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے ہوش و وجود کے بقیے ادھیڑ کے رکھ دے۔ اس کے نمبر پہ شاہزر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے آریان کو بلایا تھا۔ وہ اپنا ایڈریس چینج کرنا نیکسٹ سے تیار ہوتا باہر نکلا۔ ملازمہ کو آواز دیجیے، شاہ جی، اس لڑکی کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہے، میرے آنے تک اس کو بینڈیج کر دو، اور خیال رہے نہ وہ کمرے سے باہر نکلے، نہ کوئی اس کمرے میں جائے، ورنہ مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے وہ پھر سے رکا۔ اس کے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، سخت لہجے میں کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ ظالم و شفاق بن گیا تھا، لیکن کہاں چاہتا تھا کہ اس کے جسم کو کوئی ملازمہ بھی دیکھے۔ ملازمہ نے ڈر کے مارے گہرا سانس بھرا اور آریان کے جاتے وہ کمرے میں گئی۔ اس معصوم دکھنے والی لڑکی کے بے ہوش وجود کو سیدھا کیا، اس کے پاؤں کے زخم کو صاف کیا اور اس پہ بینڈیج لگائی۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس پہ کمفرٹر اڑاتی وہ باہر نکلی۔ شاہ بی بی کے بلانے پہ نوری ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کو کشف کی حالت کا بتاؤ تو ان کا دل دکھ سا گیا۔ بھلے اس لڑکی نے بہت غلط کیا تھا، لیکن پھر بھی اب جو آریان شاہ اس کے ساتھ کرنے والے تھے وہ اس کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک اچھے دل کی مالک تھی، انہیں یہ زور زبردستی اور جبر بالکل پسند نہیں تھا۔ رات کے 10 بجے کے قریب آریان گھر واپس لوٹا۔ اکمل شاہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو سامنے دیکھ وہ ٹھٹکا۔ ان کے چہرے کے زاویے بتا رہے تھے کہ وہ بھی جان گئے ہیں اور آریان کے فیصلے سے خوش نہیں۔ کیوں لے کے آئے ہیں اسے اس حویلی میں؟ بھاگ گئی تھی نا، تو دوبارہ کیوں لائے؟ ان کو سخت گیر رویے پہ آریان نے لب بھیچے۔ کچھ پوچھا ہے آریان؟ بابا، وہ آج بھی میرے نکاح میں ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے؟ کون سا نکاح جو اس کے ستیلے باپ نے پیسوں کی لالچ میں کیا، جو ایک سوچی سمجھی سازش تھی؟ آریان، آپ کو اس لڑکی سے اپنا تعلق ختم کرنا ہوگا ہر حال میں۔ جب تعلق نہیں بچے گا تو وہ اس حویلی میں نہیں رہے گی، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا اتنی آسانی سے؟ جو کچھ اس نے اور اس کے ماں باپ نے کیا ہے سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، بخشوں گا نہیں۔ آریان قطعی انداز میں کہتا اپنے کمرے کے جانے بڑھا۔ آریان، پچھتاؤ گے بہت آپ، وہ لڑکی ناسور ہے سب کی زندگی کا، اس ناسور کو نکال کے باہر کرو، اس میں سب کی بہتری ہے، ورنہ وہ لڑکی نہ جانے پھر سے دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بابا، آپ اسے ایسا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے، وہ پر یقین لہجے میں کہتا اپنے کمرے کے جانے بڑھ گیا، جبکہ اکمل صاحب صرف افسوس کرتے رہ گئے۔ اب تو رات بھی ہو گئی، اب بھی کشف واپس نہیں آئی، اس کے آفس میں فون کر کے پتہ کریں۔ مسز شازمہ نے منور صاحب سے کہا، جو سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ منہ بنا کے بیوی کو دیکھا، آنا ہوگا تو خود آ جائے گی، مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ بدل کے سونے کی تیاری میں پڑ گئے۔ شازمہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پہلے شخص نے ان کی بیٹی کا نکاح کروا کے اس سے اتنا بڑا گناہ کروایا، اور آج وہ کہاں ہیں؟ اس شخص کی پرواہی نہیں۔ شازمہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ برستی تیز بارش کو دیکھتی وہ اللہ کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا گئی۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میری بچی بہت معصوم ہے، اس لالچی شخص کا سب کیا دھرا ہے، وہ بے قصور ہے، اس کی حفاظت فرمانا میرے مالک۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں لیے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ وہ کمرے میں آیا تو کشف ویسے ہی بے ہوش تھی، اس کے بستر میں کمفرٹر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس سے آریان اس کی جانب بڑھا اور اس کے اوپر سے کمفرٹر کو کھینچ کے اتارا۔ وہ ابھی بھی نئے گیلے کپڑوں پہ تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے، اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے، جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے، اس کی کمر سے زپ کو نیچے کھسکایا۔ وہ ہوش و آواز سے بیگانہ آنکھیں میچے ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے تن سے فراق کو الگ کرتے وہ نفرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس جسم سے ذرا سی بھی رغبت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وقت تھا وہ اس کے جسم سے روح میں اترنے کی خواہش مند تھا، اور آج اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے جسم کو بھسم کر دے۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا بستر پہ لٹایا، اپنا ہی ایک ڈریس اسے پہنا دیا۔ اتنی جلدی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، خطرہ خطرہ تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کے پاس ایک طرف کو لیٹتے وہ اپنے دل میں جلتے بھانبڑ کو مزید بھڑکاتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے شدید تکلیف دینا چاہتا تھا، جس طرح اس نے اس کو تکلیف دی، ویسے ہی اس کا دل کے ساتھ بھی کھیلنا چاہتا تھا، تاکہ اسے بھی ویسے ہی درد و تکلیف کا احساس ہو جس سے آریان گزر رہا تھا۔ رات بھر وہ دماغ میں پلاننگ بناتا، کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح صادق کے وقت کشف کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ سوئے آریان کے سینے پہ اپنا سر دھرے ہوئے تھی۔
ایک پل کو لگا اسے اپنے حواس قائم کرنے میں۔ سر اٹھا کے اس خوبرو ظالم کو دیکھا جس نے کل کچھ لمحوں میں اس کی حالت درگرو کر دی تھی۔ اس وقت وہ سویا ہوا تھا اور کشف پھر بھی اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان نے نیند میں ہی اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ اس کے حصار توڑ کر کشف نے پیچھے ہونا چاہا، لیکن آریان نے کسمسا کے اسے اپنی جانب کروٹ لی تو فوراً اپنی آنکھیں میچ گیا، اپنا سانس روک گئی۔ آریان کی ذرا سی آنکھیں واہ ہوئیں تو اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا اپنے چہرے پہ پیاری سی مسکان لانے سے روک نہیں پایا۔ ان لمحوں کو وہ 2 سال سے مس کر رہا تھا۔ صرف 2 ماہ وہ اس کے ساتھ رہی اور روز رات وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی اور اپنی معصومیت بھری باتوں سے آریان کو کبھی کبھی بہت زیادہ ہنسایا کرتی تھی۔ آریان کو اپنی سنگت میں ہمیشہ خوش رکھا کرتی تھی۔ اس کا ہونا ہی آریان کے لیے خوشی کا باعث ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس کی لرزتی پلکوں سے آریان اندازہ لگا گیا کہ وہ جاگ گئی ہے۔ آریان نے لب بھینچے اسے دیکھا، اس کا سر تکیے پہ پٹخا تو کشف کی آنکھیں جھٹ سے کھل گئی۔ آریان اس کے اوپر جھکا، اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ کیا ہوا اتنا ڈر؟ ایک قاتل کے چہرے سے جچ نہیں رہا۔ آریان نے دانت کچکچاتے کہا، آریان شاہ نام ہے میرا۔ اری کہنے کی حق تم کھو چکی ہو۔ وہ اسے غصے سے ٹوک گیا۔ آپ مجھے ماریں گے؟ وہی معصومیت جس سے آریان دھوکا کھا گیا تھا، لیکن آج نہیں۔ اس کی ساری اصلیت جان گیا تھا۔ اب اس کا یہ معصوم انداز آریان کو شدید تیش دلا گیا۔ تو میں تمہیں مار دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ غصے سے وہ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھاتا اس کے لبوں پہ جھکتا بے دردی سے اس کی سانسیں کھینچ گیا۔ ایک طرف گردن پہ دباؤ، دوسری طرف آریان کی سانسوں سے کھلواڑ۔ پل میں اس کی آنکھیں ابل کے باہر کو آئیں، اسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں بند ہوتی آریان گہرے سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ کشف سانس لینے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی گردن سے گرفت ہٹاتے اب وہ اسے اپنی سانس سے بخش رہا تھا۔ کشف نے بھی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کے لیے آریان کی سانسوں کو انہیل کیا اور اسے ایک پل میں وہ بہکا تھا۔ آریان شاہ بہکا اس لڑکی کی قربت پانے کے لیے۔ وہ کتنے دن اور کتنی راتیں تڑپا تھا، آج وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کی ملکیت، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا۔ اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی۔ وہ مزید اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سلجھاتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ اس کے لمس میں جنون، دیوانگی، غصہ، درد کیا کچھ نہیں تھا۔ کشف نے گھبرا کے آریان کی بند آنکھوں کی جانب دیکھا۔ کشف کا جی چاہا وہ اس کی روشن پیشانی کو چوم لے۔ یہ خواہش اس کے دل میں شادی کی پہلی رات سے تھی، وہ جو ایک بار پوری نہیں کر پائی تھی، وہ جو اس کے لبوں میں اپنی شدت نچھاور کرتا۔ اب کشف کو بے سدھ پایا تو ایک دم آنکھیں کھولے اسے دیکھا تو یکٹی اسے یہ دیکھ رہی تھی۔ آریان اس کے نچلے لب کو زور سے کاٹتے پیچھے ہٹا تو کشف کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس کے لہو چھلکاتے لبوں کو دیکھتا اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ وہ اس کے دل کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، نہ کہ اپنے دل کو پھر سے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، بستر چھوڑو اور مجھے وہاں نیچے کارپیٹ پہ لیٹی نظر آؤ۔ اٹھو میرے بستر سے، تم جسے ناپاک وجود سے میرا بستر بھی ناپاک ہو جائے گا۔ وہ غصے سے دہاڑ رہا تھا۔ کشف مشکل اپنے آپ کو سنبھالے بستر سے نیچے اتری۔ کمرے میں ٹھنڈ کی شدت کچھ زیادہ تھی۔ آریان نے ایک بار بھی ہیٹر آن کر کے اس پہ ذرا سا بھی ترس کھانا ضروری نہیں سمجھا۔ کارپیٹ پہ ایک نظر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آئندہ میرے بستر پہ لیٹنے کی جرات نہیں کرنا۔ اس پہ صرف میری خاندانی بیوی کا حق ہے جسے بہت جلد میں سویلی میں لانے والا ہوں۔ اس کی بات پہ کشف نے قرب سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو آریان نے پڑھ لیا۔ اس تازیہ ہنسی ہنستے وہ سر جھٹک گیا۔ تم ایک سراب ہو، ایک دھوکہ، جسے اب اس کے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ بہت بڑا کھیل کھیلا تم نے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پیار کوئی کھیل نہیں۔ تم نے پیار کا کھیل کھیلا میرے ساتھ، میرے جذبات کا مذاق بنایا، صرف مجھے تکلیف دی۔ اب وقت ہے کہ سود سمیت واپس لوٹایا جائے۔ اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی تم۔ کھانے کے لیے جو ملازمت دے گی چپ چاپ کھا لینا، ورنہ میری دی گئی سزائیں تمہاری ننھی سی جان آج بھی سہن نہیں کر پائے گی۔ اس کے سراپے کو دیکھ کر نفرت و حقارت سے بولا۔ اسی پل کشف کی نگاہ اپنے کپڑوں پہ گئی تو بے یقینی سے آریان کو دیکھا۔ تم نے میرے کپڑے؟ اس کے تم کہنے پہ آریان کا دماغ پل میں گھما اور پھر سے اس کی جانب بڑھتا اس کی گردن کو دبوچ گیا۔ تم کہنے کی جرت بھی مت کرنا ورنہ زبان گدی سے کھینچ لوں گا، وہ اتنے سخت تیور لیے بولا کہ کشف نے فوراً سے اس بات پر سر ہلایا۔ آنسو آنکھوں سے بل بل کے باہر آ رہے تھے۔
आर्यन उसे झटके से छोड़े खुद भी रुख कर गया तो वो अपना चेहरा दोनों हाथों पे छुपाती पोट पोट के रो दी। शाज़िमा बेगम की सारी रात आंखों में कटी। उनकी बेटी कहाँ थी, किस हाल में थी, वो नहीं जानती थी। लेकिन अब सुबह की पहलती रोशनी में अपनी बेटी की राह तकती वहीं सैन में एक तरफ बैठी सारी रात ठंड में लरसती रही। उनका आज पहली बार जी चाहा कि अंदर सोए इस शख्स को जान से मार डाले जिसने उनकी जिंदगियों को जहन्नुम बना के रख दिया था। 16 साल की उम्र में उसे 18 साल का कहलवा के उसकी शादी अमीर ज़ादे से करवा दी। उसकी दौलत हथियाने में शख्स ने उनकी बेटी का इस्तेमाल किया। उनकी मासूम बेटी बाप की बात मानने पर मजबूर हो गई अपनी माँ की ज़िंदगी की खातिर, और आज वही मासूम रात भर से ना जाने कहाँ गायब थी। उनका जी चाहा अपने आप को पीटे मारे अपनी बच्ची की हिफाजत न कर सकी। आज इस वक्त को कोस रही थी जब बेटी के सर पे बाप के साई के लिए मुनव्वर से शादी कर ली। आज इन्हें अपने फैसले पे पछतावा हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, शाह बीबी कैसी हैं? किरण की आमद पे शाह बीबी चौंकी। उसके साथ आर्यन भी था जो आज 2 दिन बाद हवेली लौटा। इस लड़की को अपने कमरे में कैद किए वो खुद हवेली से गायब था और इस बात का शाह बीबी को शदीद गुस्सा था। वो इस लड़की को इनके सरों पे बिठा के खुद गायब हो गया था। वालेकुम सलाम, सपोर्ट अंदाज में जवाब देती वो आर्यन को सख्त घूरी से नवाजते रुख फेर गई। शाह बीबी, आपकी तबीयत ठीक है ना? किरण ने परेशानी से पूछा। मुझे क्या होना है? वो पहली बार तड़क के बोली। आर्यन ने लब बीछे। उनके गुस्से की वजह वो अच्छे से जानता था। शाह बीबी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आर्यन ने उनके सामने आते कहा, मैं किरण से शादी कर रहा हूँ। आर्यन के अल्फाज से शाह बीबी को बहुत बुरी तरह धचका लगा। क्या आप इस लड़की से? और वो 2 दिन से आपके कमरे में कैद है, उसका क्या? शाह बीबी, आप जानती हो सिर्फ यहाँ अपनी सज़ा काटने आई हैं, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आर्यन का लहजा तेज़ हुआ। सज़ा काटने? चलो लगे हाथ ये भी बता दो इस लड़की की सज़ा की मुद्दत कितनी है? वो तल्ख हुई। सारी ज़िंदगी वो यहीं रहेगी। आर्यन शाह उसे अपने जूते की नोक पे रखेगा उसकी औकात में, लेकिन आर्यन शाह खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी की खुशियों को जिएगा। आर्यन ने किरण की तरफ देख के कतई अंदाज में कहा, अच्छा पर मुझे तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। किरण जो आर्यन की बात पे शर्माई थी, शाह बीबी की बात पर चौंकी। शाह बीबी, अगले हफ्ते में किरण को पूरे रस्म व रिवाज के साथ रुखसत करके इस हवेली में लाना चाहता हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए। आर्यन उनका थाम लिया तो वो अपने लब भींच गई। अगर आर्यन कश्यप को हवेली ना लेके आता तो इसके इस फैसले से वो बहुत खुश होती, लेकिन अब जबकि कश्यप की सारी हकीकत जान लेने के बाद वो कश्यप को इस हवेली में ले आया था और अपने कमरे में उसे 2 दिन से रखा हुआ था, तो फिर अब किरण के साथ निकाह इन्हें सब बहुत अजीब सा लग रहा था। लेकिन वो खामोश रही। आर्यन, चलो ना तुम्हारे रूम में, वहाँ मुझे कुछ चेंजिंग करवानी है अपनी मर्जी से। वो आर्यन का हाथ थामे बहुत हक से उसके रूम की जानिब बढ़ी। जैसे दरवाज़ा खुला, सामने एक हसीन तो शीज़ा का दीदार करने को मिला। वह आम से सादा से सूट में भी नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसका 2 हाथीशा रूप देखते किरण का दिल थोड़ा डर गया, कहीं आर्यन उसके हुस्न का असीर ना हो जाए और वापस उसकी तरफ ना पलट जाए। हाँ, तो ये है वो लड़की जो तुम्हारे 1 करोड़ लूट के ले गई थी। किरण ने सीने पर बाजू बांधे कश्यप को देखते हकारत से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई चोरी करते, अपने शौहर पे गोली चलाते? किरण की बात पे कश्यप ने आर्यन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। आर्यन को क्या देख रही हो, मेरी तरफ देखो। अपना ये बोरिया बिस्तरा समेटो और आर्यन के कमरे से निकलो। अब इसमें सिर्फ आर्यन की बीवी का हक है जो कि मैं हूँ, समझी तुम? किरण बहुत फ़ख्र से बोली। कश्यप के दिल में छनाके से कुछ टूटा। भराई आंखों से आर्यन को देखा जो खामोशी से सपाट अंदाज में खड़ा था। मैंने तो धोखा दिया था आर्यन शाह, बेवफाई नहीं की थी। मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले और आखिरी मर्द हैं। वो ये सिर्फ सोच के अपने लबों से कह ना पाई और सर झुका लिया। किरण ने झटके से उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ किया और ख़ुद पूरे कमरे का जायज़ा लेने लगी। साथ में क्या क्या चेंजिंग कर रही थी वो आर्यन को बताती जा रही थी। आर्यन बज़ाहिर उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान कश्यप की जानिब था जो एक तरफ खड़ी अपने उमड़ आने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। आर्यन, हमारी शादी के बाद ये लड़की कहाँ जाएगी? मीन्स अभी तो यहाँ रह रही है ना? किरण ने शीरी लहजे में पूछा। आर्यन ने एक नज़र कश्यप को देखा। जेल में। उसके जवाब पे कश्यप का झुका सर ऊपर उठा। दैट्स ग्रेट। इन जैसे 2 टके के लोगों के साथ यही होना चाहिए। पैसों के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि जान की परवाह भी नहीं करते और पैसों के लिए अपनी असलियत दिखा देते हैं। उनकी जगह जेल की काल कोठरी ही है। किरण की बात पे कश्यप का सर फिर से झुक गया। वो एक लफ्ज़ भी न बोली और उसी बात पे आर्यन को मज़ीद तप चढ़ रही थी। किरण जा चुकी थी। अब कमरे में सिर्फ आर्यन और कश्यप ही थे। आर्यन सोफे पे बैठा उससे सर से पाँव तक घूर रहा था। यहाँ आओ।
اسے حکم صادر کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ میرے شوز اتارو۔ اس کے آگے اپنے شوز رکھتا وہ اس سے کہنے لگا۔ کشف نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے نیچے بیٹھتے اس کے شوز اتار دیے۔ واپس کھڑی ہوئی کہ آریان نے کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگنے لگا؟ لیکن اب تم تو بالغ ہو، اب تو تمہیں چھو بھی سکتا ہوں، تمہاری گہرائیوں میں۔ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا بے باک گفتگو کرنے لگا۔ پل میں کشف کا چہرہ لال ہوا۔ آپ مجھے جیل میں بھجوائیں گے؟ اس نے جس معصومیت سے سوال کیا آریان کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کیوں تم نہیں جانا چاہتی؟ اب کی بار لہجہ خود بخود نرم ہوا۔ کشف نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر کسے جیل میں بھیجوں؟ بابا کو۔ اس کے برجستہ جواب پہ آریان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب کچھ ان کے پاس ہے، آپ کے سارے پیسے زیور سب۔ اسے جلدی سے سب بتانے لگی۔ اور یہ سب یہاں سے چرا کے کون لے کے گیا؟ آریان کی بات پہ آنکھوں پہ آنسو بھر لائی۔ مجھے کہا تھا بابا نے یہ سب کرنے کو، اور تم نے کیوں کیا؟ آریان اسے سوال پوچھتا اپنے دل کی دھڑکن کو بھی بڑھتا محسوس کرنے لگا۔ اگر نہ کرتی تو وہ میری امی کو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ان کے ساتھ ہر سازش میں شامل تھی، نکاح سے لے کے رخصتی تک، پھر سب کچھ چوری کر کے حویلی سے بھاگنے اور مجھ پہ گولی چلانے تک تم ان کا حصہ تھی۔ میں نے گولی نہیں چلائی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ ایک پل کو آریان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچھا پھر کس نے چلائی؟ آریان کے سوال پہ کشف نے فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ کشف، گولی کس نے چلائی؟ دوبارہ سوال پوچھنے پہ کشف کی کمر پہ گرفت کو سخت کر گیا۔ کشف کا دل پسلیوں توڑتا باہر کو مچلا۔ ایک دم سے آریان اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے دور اچھالا، لیکن کشف کو اپنی گود سے ذرا سی بھی ہلنے نہ دیا۔ اپنے سینڈو کو بھی ایک ہی جسم اتارتا دور پھینکتا۔ کشف کے دل اس کے کٹاؤ دار سینے اور ایبس کو دیکھ بری طرح دھڑکا۔ اس دھڑکن میں عجیب سی گدگدی تھی۔ آریان نے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے اسے نشان پہ لایا جہاں گولی لگی تھی۔ وہ زخم تو بھر گیا تھا پر نشان آج بھی باقی تھا۔ کشف نے اس نشان کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بے اختیار ہوتے اسے اپنی انگلیوں کے پوروں پہ چھوتے وہ رو دی۔ اسے ایک رات وہ کتنا تڑپی تھی، کتنا روئی تھی۔ اس کا ستیلا باپ اسے زبردستی لے گیا، لیکن اس نے آریان کی یہ حالت دیکھتے چلتے رکشے سے چھلانگ لگائی تھی اور اس پر اسے سخت چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے ستیلے باپ نے رکشہ رکوا کے کشف کو واپس رکشے میں بٹھاتے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی تھی کہ وہ ادموئے ہو کے وہیں رکشے میں گر سی گئی۔ بس اڈے میں پہنچی تو ماں نے بیٹی کا چہرہ زخموں سے بھرا دیکھا۔ تب منور نے وہ سارے زخم بھی آریان کے کھاتے میں ڈال دیے، پر کشف جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آریان نے تو کبھی اسے پھول سے بھی نہیں مارا تھا، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرتے وہ سسکی بھرتے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم ہی نے دیا یہ زخم کہ آج 2 سال گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھر رہا؟ ایک پل میں سے صوفے پہ گراتے اس کے اوپر جھکا، اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں آخری سانس تک ملے گی کشف شاہ، تم مر جاؤ گی، تمہارا مردہ جسم کو بھی۔ ابھی اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ کشف نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پل میں شانت ہوا تھا۔ کشف ہچکیوں سے رو دی، اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کے باوجود نہیں روک پا رہی تھی۔ آریان جھٹکے سے پیچھے ہٹا، بنا اس کی طرف ایک نگاہ کیا اپنی شرٹ اٹھاتا پہنتا باتھ روم میں گھس گیا۔ کشف اتنی ہی شدت سے رو دی۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، کشف کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شازمہ کا رو رو کے برا حال تھا۔ انہوں نے کشف کے آفس سے بھی پتہ کیا، لیکن انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اردو کی ماں صحن میں بیٹھی ان لمحات کو رو رہی تھی جب انہوں نے کشف کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے جاب کرنے پہ مجبور کیا۔ گھر کا خرچ؟ ہاں، اس گھر کا خرچ چلانا تھا کیونکہ منور صاحب نے اپنا قرضہ اتارا تھا جو تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ تھا۔ پھر شہر بدلا تو ایک چھوٹا سا گھر لیا جس کی مالیت 40 لاکھ تھی۔ باقی کل ملا کے ان کے پاس 10 سے 12 لاکھ بچے جو انہوں نے آن لائن بزنس میں لگا دیا اور وہاں سے آنے والی آمدنی کو پھر سے انویسٹ کر دیا۔ شازمہ بیگم کو بس گھر کی ایک چھت ملی تھی ورنہ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچانک سے اس کے اندر سے منور صاحب کی آوازیں آئیں جو پھر چیخنے چلانے میں بدل گئے۔ شازمہ نے پریشان حال ان کی جانب دیکھا۔ میرا سارا پیسہ ڈوب گیا، میں برباد ہو گیا۔ وہ اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے۔ شازمہ بیگم چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، وہ کمپنی اسکیم کر گئی، میرا سب کچھ لے گئی، میں برباد۔ وہ بین ڈال رہے تھے اور شازمہ کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔
حرام سے کمایا پیسہ حرام کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ اکمل صاحب اور نادیہ بیگم کو بھی آریان کی کرن سے شادی کرنے کے فیصلے کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک پل کو انہیں سب غلط لگا، لیکن آریان کی ضد سبھی بخوبی واقف تھے، اس لیے سبھی نے چپ سادھ لی۔ کرن کی خواہش پر ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب منعقد کی گئی تھی، جہاں آریان نے کرن کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس تقریب میں کشف کو بھی شرکت کرنی تھی اور یہ آریان کا حکم تھا۔ تقریب کی مناسبت سے اسے ایک ڈریس مل گیا تھا جسے دل مار کے اس نے زیب تن کیا۔ میک اپ اور جیولری کے نام پہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے بالوں کو اچھے سے لپیٹ کے سر پہ دوپٹہ اوڑھے آج اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب کی نظریں اس حسن کی دیوی پہ تھی جو بنا میک اپ کے بھی ایک روشن ستارہ تھی۔ وہ سر جھکائے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اسے دیکھ شاہ بی بی نے لب بیچے۔ شال اوڑھو دلہن۔ شاہ بی بی نے اسے اس طرز تخاطب سے پکارا وہ اسے پہلے کہہ کے پکارا کرتی تھی، بس لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ اس نے نم پلکوں سے انہیں دیکھا۔ میرے پاس شال نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ شاہ بی بی نے نادیہ بیگم کی جانب دیکھا تو وہ اپنی ایک شال لاتی شاہ بی بی کو دے گئیں۔ شاہ بی بی نے آگے بڑھ کر کشف کو شال اڑا دی۔ اس عزت و مان پہ کشف کی آنکھیں اشک بہاتے روک نہ پائی۔ کشف نے ان کے ہاتھ تھامے ان پہ بوسہ دیا اور ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے شاہ بی بی، میں آپ کی سب سے بڑی مجرم ہوں۔ میں نے آپ سب کی پیار محبت خلوص کو پیروں تلے رون دیا۔ میں بہت بری ہوں، بہت زیادہ۔ اور بلک بلک کے روتی زمین پہ بیٹھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ میں نے اس حویلی میں موجود سب لوگوں کا دل دکھایا، میں معافی کے لائق بھی نہیں۔ آپ مجھے سزا دے دیں، مجھے مار دیں، مجھے دھتکار دیں، مجھے عزت مت دیں، میں اتنی عزت کی قابل نہیں۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ نادیہ کے دل بہت سخت پسیجا۔ یہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، لیکن جو کچھ ہوا اس کو بھی تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ شاہ بی بی نے اسے زمین سے اٹھایا۔ دلہن، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی آگے بانٹتا ہے۔ تم کہہ رہی ہو تمہیں عزت نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی اتنی گہری بات پہ کشف کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہ بی بی، دیر ہو رہی، ہمیں اب چلنا چاہیے، آریان کا بار بار فون آ رہا ہے۔ اکمل شاہ نے کشف کے وجود سے نظر چراتے دھیرے سے کہا۔ بیوی اور بیٹی شزا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ شاہ بی بی کشف کو ساتھ لے آگے بڑھی۔ کرن کے گھر میں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ آریان آلریڈی وہاں موجود تھا۔ اس وقت وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت جان لیوا تھی۔ اس پہ تصاعد آج اس کے چہرے پہ مسکان بھی تھی۔ کرن بھی اسکائی بلو کلر کی میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے کشف کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ وہ زخمی سا مسکرا دی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بدلے میں یہ سب بہت کم تھا۔ وہ شاہ بی بی کے ساتھ ساتھ ہی تھی، بلکہ شاہ بی بی کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس ابصرا کو آریان دیکھ چکا تھا۔ اس کے دیے سام سے ڈریس میں بھی وہ بنا کسی بناؤ سنگار کے اس کا نوخیز حسن بہت کھل رہا تھا۔ آریان کو اسے دیکھ کے بے چینی سے ہوئی۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر شاہ بی بی کو سلام کیا تو ایک پل کو شاہ بی بی کے پاس کھڑی اس لڑکی کو دیکھ مسمرائز ہوا۔ حسن جیسے اس لڑکی پہ آ کے ختم ہوتا تھا۔ اس کے پلکیں نہ جھپکانا، نظریں نہ ہٹانا، دور سے ہی آریان شاہ کی نظر میں آ گیا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور شاہ بی بی کی جانب بڑھا اور اس طرح جا کے ان کے پاس کھڑا ہوا کہ کشف شاہزر کی نظروں سے بالکل اوجھل تھی۔ شاہزر ایک دم ہوش میں آتا پلٹ گیا۔ آریان نے ایک سخت گھوری سے کشف کو گھورا۔ اپنا چہرہ ڈھانپو۔ اس کے اس حکم پہ شاہ بی بی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، موجود کسی بھی عورت نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، یہاں تک کہ شاہ بی بی، نادیہ بیگم اور کشف نے بھی چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ بہت سلیقے سے بالوں کو کور کیا تھا، سر پہ دوپٹہ اچھے سے اوڑھا ہوا تھا، لیکن کشف کے لیے آریان کا حکم سنتے شاہ بی بی کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ کچھ کہتی کہ اسی پل کشف نے شال سے اپنا چہرہ کور کر لیا۔ اس کے جسم پہ اس کی ماں کی دی ہوئی شال تھی۔ وہ پہچان گیا تھا تو کیا ایک بار پھر اس کے گھر والے سے دل فریب دھوکے میں آنے والے تھے؟ کرن سب کو سلام کرتی آریان کو اسٹیج پہ لے گئی تو آج اس کے مزاج ہی نرالے تھے۔ ارب پتی شخص اس کا ہونے جا رہا تھا، وہ کیوں نہ اتراتی۔ رنگ سیرمنی کے وقت شاہ بی بی نے اپنی خاندانی انگوٹھی آریان کو تھمائی۔ آریان نے وہ انگوٹھی لیتے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ نقاب میں جھانکتی اس کی سرمئی آنکھیں اسے روک رہی تھی اور آریان کا دل بھی اس کی طرف ہمکنے لگا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ساتھ کھڑی کرن پہ ایک نگاہ ڈالی جس کے چہرے پہ ڈھیر ساری خوشی تھی۔ آریان نے آگے بڑھ کے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانی چاہی کہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے گرتی لڑکھڑاتی ہوئی کشف کے قدموں میں آ ٹھہری۔ سب کی نظریں کشف پر اٹھی۔ کشف نے نیچے جھکتے وہ انگوٹھی اٹھائی اور آگے بڑھ کے اسٹیج پہ جاتے کشف نے نم آنکھوں سے اسے انگوٹھی کو آریان کو تھما گئی۔ آریان نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نہیں تھامی تھی، بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کرن کو اس بات پہ سخت غصہ چڑھا۔ اس نے کشف کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹی اور اسے پرے دھکا دیا۔
وہ لڑکھڑاتی نیچے گرتی کہ آریان نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ آریان، کرن چلائی تھی۔ چپ، آواز نہ آئے۔ آریان اتنی اونچی آواز میں چلائی کہ سبھی اس کے تیور دیکھ حیران رہ گئے۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی کشف کو دھکا دینے کی؟ کشف کو پیچھے کیے اسے دو بدو ہوا۔ یہاں آئی ہی کیوں ہے؟ اس کا یہاں کیا کام؟ نکالو اسے، ہماری خوشیوں کو گرہن لگانے آئی ہے منحوس۔ کرن آج سخت غصے میں تھی، اس سے کشف کا وجود برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، جو منہ میں آیا بولی جا رہی تھی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو کرن، حد تو اس نے توڑی ہے یہاں کے، اور تم اس کی سائڈ لے رہے ہو جس نے تم پہ گولی چلائی۔ بس ایک لفظ اور نہیں، یہ میرا اور بیوی کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس میں کچھ نہیں بول سکتا۔ مطلب تم پھر اس لڑکی سے دھوکہ کھا رہے ہو آریان، جس نے تمہاری پیٹھ پہ چھرا گھونپا، تمہیں مارنے کی کوشش کی، اور آج تم اس لڑکی کی سائڈ لے رہے ہو۔ کرن گہرے سانس لیتی اس وقت بہت بری طرح آریان سے لڑ رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ گولی چلائی تو اس کا مجھ پہ حق ہے۔ آریان کی بات پہ سب دنگ رہ گئے۔ کشف ہچکی اسے رو دی۔ جتنی مرضی چاہے مجھ پہ گولی چلا دے، تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ آریان کی بات پہ کرن ہتے سے اکھڑ گئی۔ تم نے مجھے پھر سے ڈاج کر دیا۔ آریان، اس لڑکی کو مجھ پہ فوقیت دے رہے ہو؟ اگر اسے ہی رکھنی تھی تو مجھ سے منگنی کا ڈرامہ کیوں؟ ڈرامہ صحیح کہا، ڈرامہ ہی تھا۔ اب ڈرامہ ختم ہو، چلے شاہ بی بی، مجھے یہ منگنی نہیں کرنی۔ آریان شاہ، شاہزر خان غصہ بھری آواز سے سنتا آریان شاہ اس کی جانب غصے سے دیکھنے لگا۔ آج نہیں شاہزر خان، آج نہیں، اسے سختی سے کہتا کشف کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ شاہزر خان نے پلٹ کے بہن کو دیکھا جو بس روئی جا رہی تھی۔ شاید آج بھی وہ بہن کو خوشی نہ دے سکا جس کے لیے وہ سب کر رہا تھا، پر قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اس کا سر جھک گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ آریان کشف کو ایک ہاسپٹل میں لایا۔ کشف نے حیران ہوتے سے دیکھا، یہاں حیرانی سے پوچھا، میں تمہاری ساری سچائی جان گیا ہوں، اس دن گولی تم نے نہیں تمہارے سوتیلے باپ نے چلائی تھی۔ آریان کی بات سنتے کشف بنا پلک جھپکے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم تک پہنچنے کے بعد تمہارے گھر تک پہنچا میرے لیے مشکل نہیں تھا کشف، پر اس دن جب میں وہاں پہنچا تو تمہارا سوتیلا باپ کسی دکھ سے پاگل ہوا تھا اور تمہاری والدہ کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا۔ انہیں شیطان سے بچا کے یہاں ہاسپٹل لایا اور اس شیطان کو قانون کے حوالے کیا۔ تمہاری والدہ نے ساری سچائی مجھے بتا دی۔ ان کا یہاں علاج چل رہا ہے، ان کو کچھ اندرونی چوٹیں آئی ہیں لیکن وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور وہ مسکرایا۔ آریان شاہ، سب کچھ جاننے کے بعد تم میں معاف نہیں کر پا رہا تھا کشف، کیونکہ تم نے میرے سچے جذبات کا مذاق بنایا۔ آج جب کرن سے منگنی کر رہا تھا تو تمہیں تکلیف دینے کے لیے، لیکن جب اس نے تمہیں دھکا دیا مجھ سے رہا نہ گیا۔ وہی لمحہ آگاہی کا تھا کہ آج بھی دل صرف تمہارا ہے، تمہارے سنگ رہنے کو بے قرار ہے۔ آریان نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما۔ تمہارے وجود پہ امی کی شال دیکھ کے، تمہیں شاہ بی بی کا ہاتھ تھامے دیکھ میں جان گیا تھا کہ سب نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بس ایک میں ہی تھا جو معاف نہیں کر پا رہا۔ آریان اسے ہاسپٹل کے اندر آ گیا۔ سامنے ایک وارڈ میں اس کی والدہ تھی، ان سے مل کر کشف کی تڑپتے دل کو سکون سا آ گیا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ ربابہ کا بھی دل سکون سے بھر گیا۔ وہ اللہ کے حضور شکر بجا لا گئی کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا ان کی بیٹی کو نہیں دی۔ آریان شاہ، کیا امی یہیں رہیں گی؟ گاڑی میں بیٹھتے کشف نے دھیرے سے پوچھا۔ جب تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تب تک۔ وہ اس حویلی کی راہ پہ گامزن ہوا۔ حویلی میں سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ بی بی، کیا آپ میرے فیصلے سے ناراض ہیں؟ آریان سیدھا ان کے پاس آیا۔ آپ نے جو فیصلہ لیا وہ بالکل درست ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے آریان شاہ۔ انہوں نے آریان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے مسکرا کے کہا تو آریان پر سکون ہوتا ان کے سینے سے لگ گیا۔ آریان، وہ چھوئی موئی سی گھبرائی اس کے بستر پہ آج پھر سے ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے 2 سال پہلے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھتا، گہری استحقاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا اب تم چھوٹی نہیں کہ سمجھ نہ سکو، مجھے حق چاہیے میرا، اور آج تو بالکل کچھ نہیں سنوں گا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا، لائٹس آف کرتا، اس کی سانسوں پہ کفل لگا گیا۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔